السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ بک کا پیج نمبر 15 کھول لیجیے گا۔ پیج نمبر 15 پہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے سلام کی اہمیت۔ آج ردا امی سے اجازت لے کر اپنے چھوٹے بھائی سارم کے ساتھ اپنی ٹیچر کے گھر جانے کے لیے نکلی۔ دونوں اپنے فلیٹ سے باہر نکل کر لفٹ کی جانب بڑھے۔ لفٹ میں ایک انکل پہلے سے موجود تھے۔ ردا نے ان صاحب کو ادب سے سلام کیا جبکہ سارم خاموش ہی رہا۔ وہ چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لفٹ سے باہر آتے ہی سارم نے پوچھا، باجی آپ اپنی ٹیچر کے گھر کیک کیوں لے جا رہی ہیں؟ کیا آج ان کی سالگرہ ہے؟ ردا نے پیار سے اسے بتایا کہ نہیں بھائی، آج ہم پہلی دفعہ ان کے گھر جا رہے ہیں اور امی کہتی ہیں کہ جب کسی کے گھر پہلی بار جاؤ تو کوئی تحفہ ضرور دو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، بس اسی لیے۔ اچھا، کیا ہے اس پیراگراف میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ردا جو ہے اپنی چھوٹے بھائی سارم کو لے کر اپنی ٹیچر کے گھر جا رہی تھی۔ دونوں فلیٹ سے باہر نکل کر لفٹ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انکل موجود تھے۔ ردا نے ان کو سلام کیا جبکہ سارم نے انہیں سلام نہیں کیا۔ جب لفٹ سے باہر نکلے تو سارم نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ ٹیچر کے گھر کیک کیوں لے جا رہی ہیں؟ کیا ان کی سالگرہ ہے؟ تو ردا نے اسے بتایا کہ نہیں، امی بولتی ہیں کہ جب کسی کے گھر پہلی بار جاؤ تو کوئی تحفہ ضرور دو۔ ویسے تو جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لے کر جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے تعلق اچھے ہوتے ہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ردا کی ٹیچر پچھلے دنوں ان کی بلڈنگ میں منتقل ہوئی تھیں، یعنی کہ انہوں نے اس بلڈنگ میں، ردا والی بلڈنگ میں گھر لیا تھا۔ آج ردا نے اپنی امی کی مدد سے کیک بنایا تھا اور وہ لے کر اپنی ٹیچر کے گھر جا رہی تھی۔ ردا نے اپنی امی کی ہیلپ لے کر ان کے لیے کیک بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ دونوں ٹیچر کے دروازے پر موجود تھے۔ گھنٹی بجاتے ہی دروازے پر ٹیچر کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ ردا نے ادب سے اپنی ٹیچر کو السلام علیکم کہا، جس کا جواب نرمی سے دے کر انہوں نے سارم کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ کیا کیا سارم نے کہ ٹیچر کو دیکھ کر بھی اس نے سلام نہیں کیا، بلکہ نگاہیں اپنی یعنی کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی پلکوں کو جھکا کر نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیچر کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ٹیچر نے ان کو لاؤنج میں ان کو بٹھا دیا۔ ردا نے انہیں کیک پیش کیا جسے انہوں نے شکریہ کہہ کر لے لیا۔ ٹھیک ہے، ٹیچر نے جو ہے اس کو تھینک یو بول کر اس سے کیک لے لیا۔ ردا کو ان کا لاؤنج بہت پسند آیا، خاص طور سے رنگ برنگی مچھلیوں کا گھر جس میں رنگین مچھلیاں ادھر ادھر تیزی سے تیر رہی تھیں۔ یہ جو یہاں پہ ایکویریم ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارم بھی دلچسپی سے دیواروں پر لگی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ سارم کو کیا پسند آئی تھی؟ یہ تصویریں پسند آئی تھی سارم کو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اتنے میں ٹیچر ٹھنڈا ٹھنڈا شربت لے آئی۔ ٹیچر جو ہے ان کے لیے شربت لے کر آئی۔ ردا نے جزاک اللہ کہہ کر گلاس لے لیا جبکہ سارم شرماتا ہی رہا۔ ردا نے جزاک اللہ کہہ کر ٹیچر سے جو ہے گلاس لے لیا، ٹھیک ہے، اور سارم جو ہے شرماتے ہوئے اس نے گلاس نہیں اٹھایا۔ ردا نے بڑھ کر اس سے بھی اپنے ہاتھوں سے شربت کا گلاس دیا جسے اس نے جھٹ لے لیا اور جلدی جلدی ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ کیا ہوا کہ سارم نے جھٹ سے اپنی بہن سے گلاس اپنی بہن کے ہاتھ سے لیا اور جلدی جلدی ایک ہی گھونٹ میں پی گیا، جبکہ ردا نے دھیرے دھیرے ختم کیا۔ ٹھیک ہے، آہستگی سے گلاس ٹرے میں رکھ کر اجازت چاہی۔ پھر ردا نے کیا کیا کہ شربت ختم کرنے کے بعد گلاس کو آرام سے ٹرے پہ رکھا اور ان سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ اس کی ٹیچر نے اس کو واپسی پر چاکلیٹ دی اور کہا کہ آپ دونوں کے لیے ہے۔ ردا نے منع کرنا چاہا تو انہوں نے کہا آپ دونوں پہلی بار میرے گھر آئے ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے ہے۔ ردا نے شکریہ کہہ کر وہ چاکلیٹ لے لی اور اللہ حافظ کہا جبکہ سارم سیڑھیوں کی جانب دوڑ گیا۔ کیا ہوا؟ جب یہ واپس جانے لگے تو ٹیچر نے چاکلیٹ دی جو ردا نے منع کیا، لیکن ٹیچر نے کہا کہ آپ لوگ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، اس لیے یہ میری طرف سے ہے۔ تو ردا نے تھینک یو بول کر ان سے چاکلیٹ لے لیا اور اللہ حافظ کہا جبکہ سارم بغیر اللہ حافظ کہے سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا۔ گھر آ کر ردا نے امی کو بتایا کہ مجھے اپنی ٹیچر کے گھر بہت شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ سارم نے ان کو سلام بھی نہیں کیا اور شربت بھی ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ ٹھیک ہے، گھر آ کر جو ہے ردا نے اپنی امی کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے سارم نے وہاں پہ بیہیو کیا، اس کو بہت شرمندگی ہوئی۔ رات کو امی نے کھانے کے بعد سارم کو بتایا کہ اسلام میں سلام کی بہت اہمیت ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے،
ٹھیک ہے، امی نے جو ہے سارم کو سمجھایا کہ اسلام میں سلام کی بہت اہمیت ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، پھر سامنے والا بھی جواب میں علیکم السلام کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، یعنی ہم ایک دوسرے کو اس صورت میں دعا دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ قریب بیٹھے ابو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور کہنے لگے کہ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور بیٹا اسلام تو بہت ہی آسان مذہب ہے، اس میں مختلف مواقع کی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور ہم مسلمان ہر وقت ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہمیں جو ہے اس دین میں، اس مذہب میں مختلف مواقع کی چھوٹی چھوٹی دعائیں موجود ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اسلام کو امن کا مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو جزاک اللہ کہہ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کسی سے کوئی چیز لیں تو جزاک اللہ کہیں، ہر ایک سے مسکرا کر بات کیجیے، ایسے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے جو بچے مسکرا کر بات کرتے ہیں اور تمیز کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں ان کو سب جو ہے انہیں پسند کرتے ہیں۔ سارم نے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرے گا، اور امی سارم کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ سارم نے اینڈ میں جو ہے اپنے امی ابو سے، اپنی بہن سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اب سلام میں پہل کرے گا۔